جب لٹیرے آئے اور انہوں نے لوٹ لوٹ کے جب کھایا تو پھر حالت یہ بنی کہ غریبوں کے گھر کے چولہے بھی بجھ گئے، اور پھر حالت یہ بنی عزیزان محترم، وہ حالت آپ کے سامنے ہے، کیا کیا بیان کیا جائے۔ 1965 کی جنگ میں ہندوؤں نے کہا کہ اپنے کچھ جاسوس بھیجے پاکستان میں کہ جاؤ کہ جہاں سے بارڈر ہیں کوئی ایسا بارڈر جہاں پہ آرمی بہت کم ہو، اور ہم وہاں سے گھس کر پاکستان میں داخل ہو جائیں اور خوب جنگ کریں، اس کے بعد اپنے بادشاہی مسجد میں جا کر شرابیں پینی۔ جب انہوں نے یہ کہا اور اپنے جاسوس بھیجے، جاسوس نے چاروں طرف جہاں جہاں بارڈر تھے پورا جائزہ لیا، انہوں نے کہا کہ رنگ پور ایک علاقہ ہے، رنگ پور کی سائڈ سے جو بارڈر لگتا ہے انڈیا کو، وہ بہت کمزور ہے اور وہاں پہ آرمی، وہاں پہ فوجی بہت کم تعداد میں ہیں، وہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر ہندو فوج نے ایک پلان بنایا کہ اسی رنگ پور سے ہم نے داخل ہونا ہے۔ رنگ پور میں رہنے والا ایک کمہار اس نے کہا کہ میں کسی غرض سے کسی گاؤں سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، وہاں سے میرے پاس ایک سواری کی خچر یا گدھا، اس پر 2 بوریاں لادی اور اس گاؤں سے اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا، جنگل کے راستے سے آ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک کے رات کا ٹائم میں نے دیکھا کہ ایک بجلی چمکی اور اتنے زور سے چمکی کہ وہ جب میرے قریب سے وہ گزری، بجلی وہ چمک وہ روشنی، اس کی وجہ سے میرا گدھا میری سواری بچ گئی، جس کی وجہ سے میری وہ بوریاں بھی گر گئیں، اور میں ہکا بکا حیران ہو گیا کہ اب اس جنگل میں کوئی اور ہے کہ جو میرے ساتھ بوریاں اٹھوا کے اس گدھے پر یا سواری پر رکھوائے۔ میں میرے ساتھ کھڑا تھا، اسی اسنا میں ایک اور چمک آئی، اس چمک نے بھی میری آنکھوں کو چندیا دیا، وہ بھی قریب سے گزر گئی۔ اور اس کے بعد اب میں پریشان تھا کہ میں جاؤں کیسے اور کروں کیسے۔ اتنے میں اسی دیر گزری ہے کہ پھر ایک روشنی اور آتی ہے، ایک چمک اور آتی ہے۔ جب وہ چمک آئی میرے قریب آنے لگی، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ سوار ہے اور چہرے پہ نقاب ہے اور نورانیت اور چمک اتنی ہے کہ پورا جنگل روشن ہو رہا ہے۔ میں نے دور سے یوں ہاتھ جوڑے کہ اب آپ کو جانے نہیں دوں گا، یہ میرا سامان اٹھوا کے ضرور رکھوا دو۔ کمار کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ جوڑے نا، وہ سواری میرے قریب آ کے رکی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ اترا نہیں سواری سے، اس نے تلوار کی نوک سے میری بوریوں کو یوں اشارہ کیا، وہ ایک ہی نوک سے دونوں بوریاں اٹھا کے میرے سواری پہ رکھوائیں۔ اب میں حیران ہوا کہ یہ بندہ ہے کون؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اس نے سواری کے لگام پکڑ لی، کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ ہیں کون؟ اس نے کہا کہ میں پاکستان کا نہیں، میں حضور کے شہر مدینے سے آیا ہوں، مجھے جانے دو، میں حضور کے شہر مدینے سے آیا ہوں۔ جب اس نے مدینے کا نام سنا تو پھر اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور بالا آپ کو ہرگز جانے نہیں دوں گا، اپنا نام بھی بتا کر جاؤ، ہو کون؟ اب یہ بھی آپ سے پوچھوں گا، جو پہلے تو ہستیاں گزر گئی وہ کون تھی؟ جو پہلے تو چمک گزر گئی وہ کون تھی؟ 14 اگست کے اندر عزیزان محترم موٹر سائیکل کی باتری نکال کر باہر ٹان کرنا اور پورے محلے کو، پورے علاقے کو پریشان کرنا، یہ الگ بات ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ اس پاکستان کی بنیاد میں کتنی ماں بہنوں کی عزتیں ہیں، کتنے نوجوانوں کا خون ہے۔ تم نے شاید یہ مذاق سمجھ لیا کہ فلاں کے ساتھ مسئلہ کرنا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ لوگوں، یہ 14 اگست منانا نہیں ہے، اگر 14 اگست منانی ہے آؤ رب کائنات کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر رب کائنات سے دعا کر، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دن پیانا عطا فرمایا ہے۔ اس سواری والے نے کہا اس کمار سے کہ اگر زیادہ ہی تنگ کر رہے ہو تو پھر میں بتا دیتا ہوں، اور میں بہت جلدی میں ہوں۔ سنو، جو پہلے ہستیاں گزری ہیں، پہلے جو گزرے ہیں وہ امام حسن تھے، اور جو دوسرے گزرے ہیں وہ امام حسین تھے، جو دوسری ہستی گزری ہے وہ امام حسین ہے، اور جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں ان کا ماما علی المرتضیٰ ہوں۔ شاہ وطن شیر وطن قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان محترم، جب مولا کائنات نے کہا کہ مجھے جانے دو، کہا کہ حضور والا کہاں کا رخ ہے، کہا کہ رنگ پور جا رہا ہوں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے بیٹو، اے امام حسن، اے امام حسین، جس طرح کربلا میں
اسلام کے مطابق سے فیصلے کرنے چاہیے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کہہ جاؤ کہ قادیانیوں کو اپنے گھر کے اندر کھلی چھٹی دی جائے. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال کرنے کے بعد عزیزان محترم، کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی سازش کر سکے؟ کسی کو حق ہے کوئی کرنے دے گا؟ ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی گھر کے چار دیواری کے اندر کسی کو سازش کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ختم نبوت کے معاملے کے اندر چار دیواری کے اندر کسی اجازت دی جاتی ہے کہ اجازت کبھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ ختم نبوت پر ہماری جانیں قربان ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کوئی مرزائی گانا، کوئی کتا آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس کتے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ میرے نبی فرما گئے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. محمد ابا رجالکم ولكن رسول اللہ وفاقم النبی وکان اللہ بكل شیء علیما. وقت تب تک انشاءاللہ ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے، انشاءاللہ دیتے رہیں گے. وما علینا